میری رحمت میرے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہاں سے آدھا سورہ حمد پروردگار اور آدھا سورہ حمد اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے سرسری طور سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو کہنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین، واحد متکلم کا صیغہ بولنا چاہیے تھا کہ پالنے والے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، سلوات پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی نئی چیز اگر سمجھ میں آئے تو سلوات ضرور پڑھنی چاہیے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ تاکید کی گئی ہے نا نماز جماعت کی، اسی لیے تاکید کی گئی کہ نماز جماعت میں اکثر جگہوں کے اوپر نماز جماعت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نا؟ کہنا چاہیے کہ ہم فرادہ پڑھیں السلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا السلام علینا کیوں کہا گیا؟ ہم اکیلے ہی سلام کر رہے ہیں، سلام ہو ہم پر۔ یہ جمع کے صیغے بتاتے ہیں کہ جو تاکید کی گئی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھی جائے وہ اسی لیے تاکید کی گئی ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے کہ جس میں آدھا سورہ جو ہے وہ دعا سے متعلق، اور یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے حساس ترین دور میں، وہ حساس ترین دور کہ آپ کو چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ اور میں گویا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آج گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق کی جائے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس اختناق کے دور میں کہ جب ان کے پدر بزرگوار کو شہید کر ڈالا گیا تھا، ان کا پورا خاندان قتل کر ڈالا گیا تھا، اور مدینے آنے کے باوجود ایسے بندش میں اور ایسی ناکہ بندی میں زندگی بسر کی جا رہی تھی کہ کسی کو امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اہل بیت کے گھر کی طرف جائے، کوئی اگر ملنے کے لیے جاتا تھا فوراً دوسری طرف جو ہے وہ اسے پکڑ کے جیل خانے بھیجا جاتا تھا یا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے دل کی واردات کو، اس وقت کے حالات کو، دین اسلام کے حقائق کو، انسانی اخلاق کو، انسانی سیرت کو، انسانی اسلام کے احکام کو بیان کرنے کے لیے افراد تو تھے نہیں۔ گفتگو کس سے کرتے امام زین العابدین علیہ السلام؟ لہذا بہترین راستہ آپ نے یہ اپنایا کہ اپنی گفتگو کریں اور گفتگو کے لیے منتخب کریں اپنے معبود کو، یعنی خود گفتگو کریں اور معبود سے گفتگو کریں، لیکن معبود سے گفتگو کرنے کے دوران کردار سنوارنے کی باتیں بھی کریں، اخلاق کو سنوارنے کی باتیں بھی کریں۔ کل میں نے 2-3 ٹکڑے ضوائع مکارم اخلاق کے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ پوری مکارم اخلاق، ضوائع مکارم اخلاق جو ہے وہ مخاطب میں موجود ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیا تعلیم دی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور وہ بھی کیسے تعلیم دی ہے؟ ایسے کہ کوئی مدینے والا نہیں آ رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر سکتے امام زین العابدین علیہ السلام،
اور اس دوران جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا، اور دعا کے ذریعے یا معارف دین اسلام بیان کیے ہیں اور یا محمد و آل محمد کی شخصیت کو پہچانوایا۔ آپ ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ اٹھا کے دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کردہ صلوات ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اسے کہتے ہیں صلوات شعبانیہ۔ اس کے لیے حکم ہے کہ ایک مومن کو ہر روز ماہ مبارک میں، ماہ شعبان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے، ایک مناجات شعبانیہ۔ یہ دونوں چیزیں امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ معارف اہل بیت دعا کے ذریعے، حقائق معارف دین اسلام دعا کے ذریعے، معارف اہل بیت دعا کے ذریعے لوگوں کو بتانا کہ تم نے جسے قتل کیا ہے وہ کون تھا، جس گھرانے کو اجاڑا ہے وہ کون لوگ تھے۔ یہ تعلیم دعا کے ذریعے۔ بہترین طریقہ جناب سید سجاد نے یہ اختیار کیا کہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے بہانے وہ تمام تعلیمات جو قرآن کے اندر تھی اس کا خلاصہ صحیفہ سجادیہ کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے اسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اہل سنت عالم دین نے اسے اخت القرآن کا لقب دیا۔ اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن۔ ایک صحیفہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے حوالے کیا، زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، اخت القرآن، اور بھی بہت سے نام ہیں کہ جو اس صحیفہ کاملہ کے ہیں۔ ہماری کم توفیقی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تشیع کے نام پر ان چھچلی باتوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ان سطحی باتوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں کس طرح مجلس کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح علم اٹھانا چاہیے، ہمیں کس طرح سے عزاداری میں جو ہے وہ تابوت بنانا چاہیے، کس طرح ذوالجناح بنانا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے۔ اگر سید سجاد کا غم منانا ہے تو ہتکڑیوں اور بیڑیوں سے گزر کے ان حقائق کی طرف نگاہ ڈالنا پڑے گی جنہیں تعلیم دیا ہے سید سجاد نے۔ ہمیں ہتکڑیوں سے گزرنا ہوگا، بیڑیوں سے گزرنا ہوگا، طوق سے گزرنا ہوگا، ان تعلیمات کی طرف توجہ دینا پڑے گی جو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی۔ ہمیں صحیفہ سجادیہ تک پہنچنا پڑے گا۔ ہمیں معرفت اسلام حاصل کرنے کے لیے صحیفہ کاملہ کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج انگلش میں اس کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں، ہمیں اٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا چوتھا امام کہ جس نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں اور اتنے مسائل برداشت کیے ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اہل حرم کو ان حالات میں لے کر کے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں آنسوؤں کے بجائے خون سے روتا، آنسوؤں کے بجائے خون سے روتا۔ ان حالات میں جناب سید سجاد نے اپنے آپ کو ایک عرصے تک گزارا ہے، کربلا سے کوفہ، راہ شام، شام کا قید خانہ اور شام کی زندگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب سید سجاد کا جہاں نام لیجئے وہاں ایک تصویر ابھرتی ہے ایک وجود کی جو بیمار ہے۔ کسی سے بھی آپ کہہ دیے سید سجاد کی تصویر اگر بنا سکتے ہو تو بناؤ، تو وہ ایک بیمار، ایک مریض کی تصویر آپ کے سامنے بنا کے، خیالی تصویر آپ کے سامنے بنا کے رکھ دے۔ آیا ہمارے سید سجاد بیمار مستقل بیمار تھے؟ مستقل بیمار تھے؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، مستقل بیمار تھے ہی نہیں۔
مصلحت پروردگار کے تحت کہ آدم آل محمد، یہ امام چہارم کا لقب ہے، کیا ہے؟ آدم آل محمد کو باقی رہنے دیا جائے۔ کربلا کے اس خطرناک معرکے میں پروردگار عالم نے بیماری طاری کی ہے جناب سید سجاد کے اوپر، رہ رہ کے بے ہوش ہو رہے ہیں، تپ میں بخار میں تپے جا رہے ہیں، اور بے ہوشی کے عالم میں کبھی جب ہوش آتا ہے تو جنگ کے حالات دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اور آخری وقت جب امام زین العابدین علیہ السلام کے سرحانے امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہوا؟ کہ صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ عزیزوں کو دریافت کرتے ہیں، چچا کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، جناب علی اکبر کہاں ہیں، جناب قاسم کہاں ہیں، سب کو دریافت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کس سے؟ ایک بخار میں بھون رہے انسان سے۔ بیٹا بس یہ سمجھ لو گے میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور باقی نہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں، پھوپھی جان ایک نیزہ لے آئیے جس کے سہارے میں کھڑا ہو سکوں، اور میری تلوار لے کے آئیے تاکہ میں حجت خدا کی حمایت میں جنگ کر سکوں۔ یہ بخار کے عالم میں، یہ بیماری کے عالم میں شجاعت امام زین العابدین علیہ السلام اس عالم میں۔ جب یہ سارے واقعات گزر چکے اور اہل بیت کا قتل گزر گیا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کمزور طبیعت کے آدمی تھے؟ نہیں، شجاعت اور دلیری میں ہمارا کوئی بھی امام کسی امام سے کم نہیں، بہادری میں کوئی بھی امام کسی امام سے کم نہیں۔ امام سید سجاد کی قوت اور طاقت دیکھیے، شجاعت کہاں سے، اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ شجاعت قوت قلب سے، قوت قلب۔ آج میں چاہتا ہوں کہ فضائل امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کریں۔ قوت قلب جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کے وجود میں توانائی اور قدرت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ علی کے وجود میں جو قوت قلب تھی اس نے باب خیبر کو علی کے ہاتھوں پہ کھلونا بنا دیا، ہوا کہ نہیں؟ یہی قوت قلب امام حسین علیہ السلام کے دل میں بھی ہے، یہی طاقت امام حسین علیہ السلام کے یہاں بھی ہے، یہی طاقت جناب سید سجاد کے یہاں بھی ہے۔ شجاعت میں جناب ابو الفضل العباس سے کم نہیں ہے امام زین العابدین علیہ السلام، اس لیے کہ قوت قلب ہے جو ان کے وجود میں، ان کے رگ و ریشے میں بھری ہوئی ہے۔ یہ قوت قلب کہاں سے؟ اس کا سرچشمہ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو براہ راست اپنے معبود سے رابطہ رکھتے ہیں، اور جو معصوم براہ راست اپنے معبود سے رابطہ رکھے گا، انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب وہ کہ جو قادر اور قدیر ہے، جب یہ بندہ اس قادر اور قدیر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا تو اس میں توانائی ناتوانی کہاں سے رہے گی؟ توانائی ہی توانائی رہے گی۔ وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں کا بخار تاکہ اس قتل و غارت کا سلسلہ گزر جائے، آدم آل محمد کو پروردگار عالم ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچا لے، اور اللہ رے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی صلی اللہ محمد کہ آپ نے دربار ابن زیاد میں خدا کی جانب سے وسیلہ بن کر، ابن زیاد نے تو حکم دے دیا تھا نا کہ انہیں قتل کر دو، ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا انہیں قتل کر دو، لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، جناب زینب نے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو گویا سایہ بنا دیا امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں تب تک سید سجاد کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں۔ یہ قوت اور یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ بنت علی کی ابن ابی طالب، شیر خدا کی شیر دل بیٹی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کون ہے؟
حفاظت ہوئی ہے، ایک حفاظت کرنے والا خدا ہے اور ایک حفاظت کرنے والی زینب، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر کتنی قوت قلب پائی جاتی ہے، کتنی دلیری پائی جاتی ہے، کتنی شجاعت پائی جاتی ہے۔ دربار ہے شام کا دربار، اور شام کے دربار میں مشہور یہی ہے کہ 700 کرسی نشین تھے، تو جب بیٹھنے والوں کی تعداد 700 رہی ہوگی تو کھڑے ہونے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اتنے بڑے مجمع میں ایک انسان لایا جاتا ہے جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے، وہ انسان لایا جاتا ہے کہ جس کے اہل حرم رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ انسان لایا جاتا ہے جس کی عظیم ترین پھوپھی سربراہ دربار میں کھڑی تھی۔ اور آپ سوچئے مورل، ایک ایسے انسان کا مورل کتنا ڈاؤن ہو سکتا ہے، کتنا مورل ڈاؤن ہوگا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل سکتی ہے نا۔ ہم اگر اس سے 100 گنے کم تر حالات کا بھی شکار ہو جائیں تو ہماری زبان بند ہو جائے گی، تالو سے چمٹ جائے گی، ہم کچھ کہنے کے لائق نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے اندر وہ ایبیلٹی نہیں پاتے کہ ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں، کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قوت قلب رکھتے ہیں وہ نہ ہتھکڑی کا خیال کرتے ہیں، نہ بیڑی کا خیال کرتے ہیں، نہ توپ کا خیال کرتے ہیں، نہ ظالم کے لشکر کا خیال کرتے ہیں۔ اگر حق کے اوپر ہے تو جس عالم میں بھی رہیں گے آواز حق بلند کریں۔ یہ ہے بھرے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دلیری اور شجاعت۔ چپ رہ جاتے، ارے میں کیا بولوں، میری پھوپھی سربراہ ہے، میں کیا بولوں، میری پیاری بیٹی سکینہ وہاں سے تماچے کھاتی بھی آئے گی، پھر تماچے کھائے گی۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نہیب کرتے۔ کب نہیب کرتے؟ جب یزید اپنے درباری خطیب کو آواز دیتا ہے کہ جاؤ منبر کے اوپر اور میری اور آل ابی سفیان کی شان میں تعریف کرو، اور حسین اور ان کے بابا کی شان میں گستاخی کرو۔ اب ایسے موقع کے اوپر کہ جب منبر کے اوپر وہ بیٹھا ہوا، تو ظاہر ہے کہ منبر نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی امام سجاد نے فرمایا۔ وہ بیٹھا ہوا یزید کی تعریف کر رہا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نیچے۔ ایسے موقع کے اوپر خاموشی سے بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن اللہ رشجاعت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ویلک یا خاطب، تیرا برا ہو اے خطابت کرنے والے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ پورا بھرا دربار، آپ سچویشن دیکھیے، پورا بھرا دربار بظاہر اس آدمی کے ساتھ ہے کہ جسے وکٹری حاصل ہوئی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بظاہر ایسے انسان ہیں جنہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے اور ان کی بولنے کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر جناب سید سجاد اس درباری خطیب سے خطاب کرتے، یزید کو خاطری بھی نہیں لا رہے، کہتے ہیں ویلک یا خاطب، خطیب بھی نہیں کہا۔ اگر خطیب کہتے تو خطیب منبر سلونی ہے نا، لہذا سید سجاد نے خطیب نہیں اسے کہا، یعنی جو دین کی خدمت میں تقریر ہو رہی ہو وہ خطیب ہوتا ہے، جو دین کی خدمت میں خطابت کر رہا ہو وہ خطیب کہلاتا ہے، لیکن جو دین کے خلاف بول رہا ہو وہ خاطب کہلاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ویلک یا خاطب،
تیرا برا ہو اے تقریر کرنے والے. اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. تو نے مخلوق کی رضامندی حاصل کر لی لیکن خدا کا غضب بھی اپنے لیے مول لے لیا. تو نے یزید کی خوشنودی کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. آپ دیکھیے صرف یہی نہیں کہا گیا ہے کہ اسے ٹوک کر کے چپ ہو جاتے, نہیں, بلکہ حاکم وقت جو اپنے زمانے اپنے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہا ہے, جیتا ہوا اور بہت پاورفل سمجھ رہا ہے, اس کی توہین کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اشتریتا رضا المخلوق بسخط الخالق. تو نے خدا کو غضبناک کیا ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ جملہ زینب بھی سن رہی ہے جو اسیر ہے, یہ جملہ اہل حرم بھی سن رہے ہیں, یہ جملہ بھرا دربار سن رہا ہے, اور جس کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے وہ قید میں ہے, زنجیر میں ہے, توق میں ہے, بیڑیوں میں ہے, ہتھکڑیوں میں ہے, اور ایسے میں وہ شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے سینکڑوں دشمنوں کے مقابلے. ایک شجاع وہ ہوتا ہے جو تلوار لے کر کے آ جاتا ہے, اور تلوار کا دھنی ہوتا ہے تو سینکڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا. ابو الفضل عباس نے جنگ صفین میں تنہا جو جنگ کی ہے 13-14 سال کے سن میں, الامان الحفیظ کی سزائیں آ رہی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ علی کو کیا ہو گیا ہے, چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آئے ہے نا. اگر سید سجاد دربار میں ہوتے اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی تو مجال نہیں تھی درباریوں کی کہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہ جاتے, ٹھہر سکتے تھے. لیکن شجاعت جناب سید سجاد یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, ہاتھ کھلے بھی نہیں ہے, پیروں میں بھی بیڑیاں, ہاتھوں میں بھی زنجیر ہے اور گلے میں توق پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ شمشیر جو زبان میں ہے, جو وہ تیغ جو زبان ایمان کے ساتھ سید سجاد کے دہن میں ہے, وہ ایسی پیکار کر رہی ہے کہ یزید کو بھی جرأت نہیں ہے اس کے مقابلے میں بولنے کی, درباریوں کو بھی جرأت نہیں ہے ان کے مقابلے میں بولنے کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بیمار ہے جو صرف آہیں بھر رہا ہے, جو صرف جو ہے گریہ کر رہا ہے, جو صرف سر کو جھکائے ہوئے ہے, جو صرف اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نہیں, یہ حیدری شجاعت ہے جو دربار کے شام کے دربار میں جناب سید سجاد کے لہجے کے ذریعے بول رہی ہے. اور پھر آگے والا جملہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہاں رک کر کے یہ بات اپنی جگہ کے اوپر عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر کوئی کام انسان اگر پرفیکٹ ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو تو اسے چپ نہیں رہنا چاہیے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی. جس حالت میں بھی رہے اگر غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور بولنے میں اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے تو اسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے, غلط بات پہ ٹوکنا ضروری ہے. یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کو کہتے ہیں. اگر کوئی منکر ہو رہا ہے تو منکر کیا ہو رہا تھا؟ آل ابی سفیان کی تعریف ہو رہی تھی, یزید کی تعریف ہو رہی تھی. اس سے بڑا منکر اس زمانے میں تھا ہی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام چپ نہیں رہ سکتے تھے. آپ نے اپنی شجاعت علویہ سے بھرے دربار میں اسے روکا جو خطابت کر رہا تھا, جو بول رہا تھا, جو تقریر کر رہا تھا, جو یزید کی تعریف کر رہا تھا, اور جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. ٹوک دیا. ٹوکنا جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے. روکنا, منع کرنا. ہمارے ہاں
ہم جس ملک میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس طرف دیکھیے نہیں، نظر جھکا کے گزر جائیے. آپ نے کہہ دیا تو مصیبت آپ ہی کے سر آئی، ٹوک دیا تو مصیبت آپ کے سر آئی. لیکن انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری. یہ کس نے تعلیم دی؟ بھرے دربار میں سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد علی محمد. دو قرآن کے اندر 2 جگہ لا تقتلوا آیا ہے، 2 جگہ. ایک ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی. 2 جگہ کہا گیا لا تقتلوا، قتل نہ کرو. پہلی جگہ کون سی تھی؟ جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف کو قتل کر رہے تھے، ہے نا. ان میں سے ایک بھائی کو رحم آیا، اس نے آواز دی لا تقتلوا، اس بھائی کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو یا اسے دور لے جا کر کے چھوڑ دو تاکہ یہ واپس نہ آنے پائے. جناب یوسف زیادہ عمر کے نہیں تھے، تو یہاں یہ ایک نبی کو قتل ہونے سے بچانا، نبی قتل کیا جا رہا ہے، منکر ہے، نہیں یعنی منکر کرنا ضروری ہے. تو آواز آئی ایک بھائی کی لا تقتلوا. یہاں کیا نتیجہ ہوا؟ جہاں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو اگر روکا جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا خداوند عالم کی نگاہ میں. فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ جناب یوسف کو قتل نہیں کیا گیا اس ایک لا تقتلوا کی وجہ سے. قتل نہ کرو، قتل نہیں کیے گئے جناب یوسف، بڑے ہوئے، عزیز مصر بن گئے اور ایک ملک کو 7 سال کی مسلسل قحط سالی سے نجات دی. دیکھ رہے ہیں، ایک اقتلوا سے قتل کیے جاتے، سارا قصہ ختم ہو جاتا. ایک لا تقتلوا کے ذریعے یعنی قتل نہ کرو، اس کے ذریعے ایک انسان بچا اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. حکومت میں آئے، حکومت اپنے ہاتھ میں لی، تو حکومت تنہا حکومت ہاتھ میں لینا مقصد نہیں ہوتا. جب بھی معصوم حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کا مقصد انسانیت کی فلاح ہوا کرتا ہے. اس کا مقصد انسانیت کی فلاح اور بھلائی ہوا کرتا ہے. یا معصوم کی سرپرستی میں، اس کی ہدایت میں اگر حکومت ہاتھ میں آتی ہے تو اسی پیٹرن کے اوپر کام کیا جاتا ہے جہاں تک اس سے بن سکے. دوسرا لا تقتلوا، جناب موسیٰ کی ولادت کے بعد انہیں ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا. کنارے کے اوپر فرعون ہے، اس کی بیوی آسیہ ہے، اور اس نے وہ صندوق نکلوایا، دیکھا بچہ ہے، جیسے ہی دیکھا اس نے چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیں. بیوی نے آواز دی لا تقتلوا، قتل نہ کرو. تو اب یہ ایک ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو روکا گیا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ جب بڑے ہوئے تو آپ نے فرعون کے ظلم سے، کہ جو ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو قتل کرا رہا تھا اور ہزاروں مردوں کو قتل کرا رہا تھا اور عورتوں کو کنیزیں بنا رہا تھا، ہے نا. قرآن میں متعدد جگہوں کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو رہنے دیتے تھے اپنی کنیزی میں. یہ بنی اسرائیل کا حال تھا. کون لوگ کر رہے تھے؟ فرعون. جناب موسیٰ قتل نہیں کیے گئے ایک مومنہ کے لا تقتلوا کہنے کے اوپر. کیا قتل نہ کرو اسے؟ ممکن ہے
ہمارے اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں؟ جناب موسیٰ قتل سے بچ گئے، بڑے ہوئے تو پوری بنی اسرائیل کو ظالم کے ہاتھوں سے نجات عطا کر دی۔